صحیح بخاری کی کتاب بدل وحی میں چوتھی حدیث اس دور کی عکاسی کرتی ہے جب وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا تھا۔ یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے وحی کی واپسی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کا حال بیان فرماتے ہوئے فرمایا، میں چل رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ میں نے اپنی نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے روب زدہ ہو کر زمین پر گر پڑا۔ میں فوراً گھر آیا اور کہا، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے لحاف اوڑھنے والے، اٹھیے اور خبردار کیجیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور گندگی یعنی بتوں سے دور رہیے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں چند اہم نکات معلوم ہوتے ہیں۔ فطرت الوحی، جیسے کہ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے وحی کا سلسلہ رک گیا تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس بھاری بوجھ اور کیفیت کا عادی ہو جائے۔ اس دورانیے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید بے چین رہتے تھے۔ فرشتے کا اصل روپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل ہیبت اور شکل میں دیکھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وحی کا منبع سراسر ربانی اور برحق ہے۔ ذمہ داری کا آغاز، پہلی وحی سورہ علق میں پڑھنے کا حکم تھا، لیکن دوسری وحی سورہ مدثر میں تبلیغ اور لوگوں کو خبردار کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقاعدہ دعوت اسلام کا آغاز ہوا۔ طہارت کا حکم، اس وحی میں اللہ پاک نے نہ صرف لباس کی پاکیزگی بلکہ بتوں اور گندگی سے دور رہنے کا حکم دے کر اسلام کے بنیادی ڈھانچے یعنی طہارت کی بنیاد رکھی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر و استقامت، حق کی راہ میں شروع میں گھبراہٹ یا آزمائش آ سکتی ہے، لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ شامل حال رہتی ہے۔ تبلیغ دین، جب انسان پر حق واضح ہو جائے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائے۔ طہارت، باطنی اور ظاہری پاکیزگی ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔